سورہ مریم آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، دوسرا اس عقیدے کا رد ہے جس میں لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہود و نصارہ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ، ان تین گروہوں نے اولاد ثابت کی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین مکہ نے تمام فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ انسان نے تو منہ سے بات نکال دی اور اس کو سرسری لیا، چھوٹا خیال کیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند بات، اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے اولاد مان لی جائے تو اولاد کمزوری ہے۔ جب اللہ کے لیے کمزوری مان لی، کمزوری ثابت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ الہ کیسے رہے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ مجازی، یعنی کہ حقیقی بیٹا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا بنا لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، منہ بولا بیٹا بھی نہیں اور حقیقی بھی نہیں۔ اس لیے کہ حقیقی بیٹا ہو تب بھی وہ بیٹا اولاد کمزوری ہے، منہ بولا بیٹا ہو تب بھی کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے سبحانہ، سب کمزوریوں سے پاک ذات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو مجھے بلیک میل کرتا، یوں نہیں کرنا، ایسے کر دو ایسے کر دو۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ کے پاس جب آئے گا تو غلام بن کر آئے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی اکڑ کے چل نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے سب کے سب عاجز ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ذات ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی، اس کی بیٹیاں ہوتی یا اس کے بیٹے ہوتے
تو کم سے کم وہ تو غلام بن کر حاضر نہ ہوتے، وہ تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہوتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن بھی جب رحمان کے پاس حاضری ہوگی تو سب کے سب غلام بن کر حاضر ہوں گے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہا کفار و مشرکین نے کہ رحمان نے اولاد بنا لی، یعنی کہ اپنا بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم لائے ہو ایک بہت ہی زیادہ ناگوار ناپسندیدہ بات. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب تھا کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات سے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے پکارا اولاد کو. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ، اور نہیں مناسب رحمان کے ان يتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنائے. اللہ کے لائق ہی نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض، بے شک جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، یہ سب کے سب رحمان کے پاس آئیں گے عبد بن کر، غلام بن کر حاضر ہوں گے. لقد احصاہم وعدہم عدا، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو گھیر لیا ہے. وعدہم عدا، اور ان کو مکمل شمار کر لیا ہے. یعنی یہ سب کے سب اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کے سامنے سب کے سب محتاج ہیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، اور یہ سب کے سب آئیں گے اللہ کے پاس یوم القیامہ، قیامت کے دن، فردا، اکیلے اکیلے. یہود و نصارہ کی یہ بات کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں میں سے صرف ایک فرقہ ہے عزیری فرقہ. یہ عزیری فرقہ یہ کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سب یہودی نہیں کہتے. اور عیسائیوں کے اندر جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ایک گروہ کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ بس باپ خود اللہ ہے. اور ان کے بے شمار فرقے ہیں. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، حقیقی بیٹا نہیں ہے، نسبی بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، اللہ نے پیار سے اس کو بیٹا بنا لیا. اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ 3 خدا ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مریم خدا، ایک اس کا بیٹا عیسیٰ، اور تیسرا خود اللہ. یعنی کہ یہ لوگوں کے عقائد ہیں. اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتا ہے ذالکم قولکم بافواہہم، یہ جن کی باتیں ہیں ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، بس انہوں نے کہہ دی ہے. اور مشرکین مکہ نے تو حد کراس کر دی، انہوں نے تمام کے تمام فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہاری اپنی حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی کا پتہ چل جائے، اذا بشر احدهم بالانثى، اگر کوئی آ کر خبر دیتا ہے کہ تیری بیٹی ہوئی، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وهو کظیم، غصے سے بھر جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے.
اور کیوں چھپتا پھرتا ہے، کیا منصوبے بناتا ہے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو اس ذلت کو برداشت کر کے جیوں، یا یہ کہ اس کو زمین کے اندر، مٹی کے اندر اس کو دفن کر دو، زندہ دفن کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بیٹی پر تمہاری تو یہ حالت ہو جاتی ہے، بیٹی کا نام سے تمہیں موت پڑتی ہے، اور میرے لیے ان گنت بیٹیاں کیوں؟ جبکہ اللہ کی ذات تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری بیوی ہی نہیں، میری بیوی ہی نہیں ہے، نہ میں نے کوئی بیوی بنائی، نہ کو میں نے بیٹا بنایا، نہ حقیقی بیٹا ہے نہ منہ بولا بیٹا ہے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا بھی ہو تو وہ کمزوری ہے۔ جن لوگوں نے، جن کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے مانگ کر لے تو لیتے ہیں، لیکن وہ ایک ان پہ بھاری پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ حقیقی بیٹے کو تو بڑا تھپڑ بھی مار دیتا ہے، لیکن اگر منہ بولے بیٹے کو مار دے تو دنیا والے بھی کہتے ہیں اپنا ہوتا تو اس کو درد آتا نا، لے تو لیا اب کیسے بجا رہا ہے اس کو۔ تو بہر صورت اولاد تو کمزوری ہے، حقیقی بیٹا ہو یا منہ بولا بیٹا ہو، کمزوری ہے۔ وہ اپنے والد کو بلیک میل کرتا ہے کہ ابو میں نے یہ لینا ہے، ابو یہ کرنا ہے، یعنی کہ اپنی فرمائشیں تو پوری کراتے ہیں بچے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری اولاد ہوتی اور وہ مجھے اس طریقے سے بلیک میل کرتی تو دنیا کا نظام چلتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب سے نظام بنایا اب تک، اور جب تک اللہ کی چاہت ہے تب تک ایسا ہی چلتا رہے گا، اور اب تک ایسا ہی چلا ہے، اس میں رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے بنایا، جیسے اللہ نے چلایا، جیسا اس کی چاہت ہے ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ایک، اس کا چلانے والا بھی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا تو دیا ہو اور نعوذ باللہ اسے چلتا نہ ہو، کہ مخلوق اتنی بڑھ گئی ہے، معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سنبھل نہیں پا رہے، اللہ نے کسی کو اختیارات دے دیے ہوں کہ چلو اتنا میں سنبھالتا ہوں اتنا تو سنبھال لے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر ایک چیز پر قبضہ اسی کا، نگہبان ہر چیز کا وہ خود ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک تدبیر بھی اسی کی چلتی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو چلا کوئی اور رہا ہے، بنایا اسی نے ہے تو چلا بھی وہ خود رہا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تک یہ بات اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے منہ سے نہیں نکالی تھی، یعنی جب تک اللہ کے لیے اولاد کسی نے نہیں بنائی تب تک معاملات یہ تھے کہ جتنے بھی درخت تھے زمین پر یہ سب کے سب آدم، اولاد آدم کو نفع دے رہے تھے، پھل اور پھول دیتے تھے۔ جس دن پہلی مرتبہ کسی نے منہ سے بات نکالی کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد، تو اس بات کے اثر سے اسی وقت ان درختوں کے اوپر کانٹے لگ گئے، اس سے پہلے کانٹے نہیں تھے، یعنی درختوں سے بات برداشت نہیں ہوئی۔ اب یہ آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کیا مطلب کہ پہاڑوں کو پتہ چلتا ہے اس بات کا، آسمان و زمین کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ان کو کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے یہ بتا آج تیری پشت پر کوئی ایسا بندہ آیا جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں آج ایک ایسا بندہ آیا تھا
میری پشت پر جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ سمجھتے ہیں اس بات کو، جب اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں تو جب یہ اللہ کے خلاف بات جاتی ہے اور وہ بھی ایسی بات جو اللہ کو بہت زیادہ ناگوار ہے، زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو پھر پہاڑوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو پہاڑوں کو بھی اللہ نے شعور بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ کے متعلق، فرمایا کہ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہے تو پہاڑ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر، احد کے اوپر پھر رہے تھے تو وہ ہل رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی تو ہلتا ہے، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ یعنی پہاڑ سے بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ بات سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی تعریف اور شان میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ کے اوپر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جھک جاتے۔ لیکن انسان ہے بڑا ڈھیٹ ہے۔ اللہ فرماتے کہ پتھر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ بھی میرے احترام میں، میرے خوف میں جھک جاتے۔ قرآن تو وہ چیز ہے، انسان نے سنی انسنی کر دی، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کا کلام پاک۔ تو پہاڑوں کو بھی شعور ہے، درختوں کو بھی شعور ہے کہ ان پہ کانٹے نہیں تھے تو کانٹے لگ گئے۔ یوں سمجھ لیں، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، یہ بات قرآن حدیث کی نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی لیموں کو کاٹو تو اس کے منہ کے اندر نا ایسی وہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے کھایا نہیں ہے، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، چکھا بھی نہیں ہے، لیکن لیموں کے اثرات فوراً اس کے منہ کے اندر محسوس شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پانی آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے لیے اولاد کا نام لیا تو پھر جو درخت تھے ان میں فوراً کانٹے آ گئے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز میں شعور تو ہے نا، تبھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر ایک چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھ نہیں پاتے، تمہارے اندر شعور نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ پاؤ، ورنہ درخت بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، اور یہ درندے پرندے چرندے سب کچھ اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اگر یہ اس کو سمجھ آ جاتی تو حیران ہو جاتا کہ اتنے پیارے انداز سے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ یہ چڑیاں چہچہاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ یہ کسی کو گالیں دے رہی ہوتی ہیں، صبح صبح درختوں پہ اکٹھے ہو کے، اور جتنی بھی چہچہاتی ہیں اللہ کو یاد کر رہی ہوتی۔ یہ تیتر ہے، بٹیر ہے، ان کی بولیاں، ہر ایک پرندہ بولتا ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ، یہ اپنی بولی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو اللہ سے وہ محبت نہیں ہے، یہ اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا کرنا چاہیے، بلکہ نہ صرف یہ کہ یاد نہیں کرتا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ میرے بندوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسا کرنے کا حق تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صبر ہے کہ بندے اس کے لیے اولاد بنا کر پھر رہے ہیں اور فوراً پکڑتا نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دینا ہے اس کے لیے اولاد ماننا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس نے اللہ کو گالی دے دی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کو گالی دے دی ہے، جس نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو گالی بکی ہے۔ گالی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، وہ کہتے ہیں تو کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمام کمزوری سے پاک ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ تیری کمزوری پڑی، یہ تیری بیٹیاں، یہ تیرے بیٹے۔ اللہ کو گالی نہیں ہے۔
یہ اللہ کا حلم ہے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً مواخذہ نہیں کرتا، فوراً پکڑتا نہیں ہے، ورنہ بات اتنی بڑی ہے کہ کوئی بندہ منہ سے نکالتا اسی لائق تھا کہ اللہ فوراً اس کو پکڑ لیتا۔ اب اللہ کے لیے اولاد، یہ فلسفہ آیا کہاں سے، کیوں آیا؟ انسان تو بڑا عقل مند ہے، جب اللہ اس کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ یہ بات نہ کرنا میرے بارے، یہ بات نہ کرنا، پھر کیوں کر دی؟ اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں جن کے عقیدے غلط ہو جاتے ہیں، بنیاد یہ ہے کہ وہ حجابات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز میں؟ حجاب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو، یعنی کہ حجابات میں وہ ان کی عقلوں پہ پردے آئے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے پردے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے حجاب طبع۔ کون سا حجاب ہے؟ پہلا حجاب طبع۔ حجاب طبع سے مراد یہ ہے کہ انسان مادی چیزوں کے اندر اتنا غرق ہو گیا، اتنا فنا ہو گیا کہ بس سب کچھ انہی چیزوں کو سمجھنے لگا، یعنی کہ مادی چیزوں کو اتنی اہمیت دے دی، دوسرے آسان لفظوں میں کہ اس نے اسباب پر اتنا بھروسہ کر لیا کہ جو اسباب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو بھلا دیا۔ مسبب الاسباب یاد نہیں، اسباب کے اندر غرق ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہم بھی ہیں کہ دکان پہ اتنا بھروسہ ہے کہ یہاں سے ملے گا، لیکن جس نے دکان سے رزق دینا ہے وہ یاد نہیں ہے۔ بیماری اگر ہو جاتی ہے تو دوائی پر اتنا بھروسہ ہے کہ بس ابھی کھائی گولی ابھی آرام، لیکن جس نے شفا دینی ہے وہ یاد نہیں ہے۔ وہ نہ چاہے انسان لاکھ دوائیاں کھا لے، وہ نہ چاہے تو بڑی بڑی دکانیں کھول لو، دینا تو اسی نے ہے، لیکن اسباب یہ مادی چیزیں ہیں، ان کے اندر انسان اتنا غرق ہو گیا کہ اللہ کی پہچان بھول گیا کہ سب کچھ اللہ ہی دینے والے ہیں۔ جب اللہ سے کٹا، یہ ایک حجاب تھا، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے وہ یکسر غافل ہیں۔ اب جو لوگ گائے کو بھگوان مانتے ہیں، اس کے پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں اور برکت والا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہا رہا ہے تو کوئی پی رہا ہے تو کوئی اپنے کپڑے کے اوپر لگا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن کیا یہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے تو انہوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا، نہیں بنایا، ہوائی جہاز بھی بنا رکھے ہیں، میزائل بھی بنا رکھے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن حجاب اتنا بڑا ہے، حجاب طبع، مادی چیزوں کے اندر اتنا غرق ہوئے، ایٹم بم تک تو پہنچ گئے، لیکن اللہ کو نہیں پہچان سکے کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے، خود گر گئے تھے کہ کس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کی پہچان نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہی کچھ کیا۔ گائے جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کو باندھا ہے دھوپ پر، بیچاری دھوپ سے تڑپ تڑپ کے مر تو سکتی ہے، بتا نہیں سکتی کہ مجھے دھوپ لگ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو کھول کے وہ چھاؤں کے اندر جا کر بیٹھ جائے، یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے کھل کھانی ہے، میں نے ونڈا کھانا ہے، میں نے چارہ کھانا ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے بتا نہیں سکتی میرے جسم کے کون سے حصے میں درد ہے، لیکن اس گائے کو، اتنی کمزور گائے کو کہتے ہیں کہ یہ بھگوان ہے۔ اس کو ناراض نہیں کرنا، ہماری ساری حاجات اسی سے پوری ہونی ہے۔ یہ حجاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک اور حجاب ہے، حجاب رسم۔ دوسرے نمبر کا حجاب کون سا ہے؟ حجاب رسم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان رسم و رواج کے حجاب کے اندر آ کر پھنس گیا اور اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پایا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی دعوت کے اندر بلایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں محفل میں آنا ہے، فلاں مجلس میں آنا ہے، فلاں شادی میں آنا ہے، یا فلاں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، اور ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر گناہ کا کام ہوگا، ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر تو اللہ کی خوب نافرمانیاں ہونی ہیں، جانا پڑتا ہے۔ اب ایسی محفل ہے تو دین کے نام پر، لیکن دین کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جیسے آج کل یہ باتیں عام ہو چکی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی نعت شریف عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ہے؟ سب سمجھتے ہیں الحمدللہ؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ نعت شریف عبادت ہے،
پڑھنا بھی سننا بھی۔ اب اگر کوئی نعت کی محفل میں بلاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر نعت کے نام پر اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا جائے گا، جیسے آج کل وہ ڈسکو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں اور وجد آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعت ہے یا یہ گانے کی محفل ہے۔ میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس قسم کے بےہودہ الفاظ، تو وہ نعت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی شان میں حقیقتاً گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ مقام ادب ہے۔ جب اللہ کے نبی کی نعت شریف ہو تو دو زانو باادب ہو کر بیٹھیں، دل سے سنیں، اور اگر کوئی دل سے سنے اللہ کے نبی کی محبت دل میں اترتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور نعت گانے کے طرز پر ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو نعت ہے، گانا تو گانا ہے، گانے کے نقالے کیوں؟ جب نعت شریف ہوگی، جب الفاظ اچھے ہوں گے، چناؤ اچھا ہوگا، انداز سادہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن دل پہ تو اثر کرنا ہے، مسلمان اور نعت شریف سے متاثر نہ ہو۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وہاں پر بلایا جا رہا ہے، لیکن نعت کی محفل ہے، لیکن وہاں پر نعت کے نام پر ہونا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر ہم جاتے ہیں کہ جی بھائی بلا رہے میں کیا کروں، میرے بھائی نے جو محفل کروا دی میں کیا کروں، میرے چچا نے کرا دی میں کیا کروں، میرے ماموں نے کرا دی میں کیا کروں۔ اپنے رشتوں کو، اپنے دوستی کو، محلے داری کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے رسم و رواج کا حجاب، جس کے اندر ہم جاتے ہیں اور مجبور ہو کر جاتے ہیں، کیا کریں تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ حجاب رسم ہے کہ تم نے رسم کو دیکھا، رواج کو دیکھا، دنیا داری کو دیکھا، لیکن مجھے نہیں دیکھا۔ جو حجاب رسم کے اندر پھنس گیا اللہ کی پہچان سے دور ہوگی۔ اور تیسرا حجاب ہے حجاب سوء معرفت۔ حجاب سوء معرفت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی پہچان ہے وہ غلط طریقے سے ہو گئی، سیدھی پہچان نہیں ہے، یعنی اللہ کو پہچانا ہے تو غلط پہچانا ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ کی صفات مختصہ ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود، وہ ہر ایک چیز کا مالک، وہ علم غیب جاننے والا، نفع نقصان، زندگی موت، عزت ذلت، سب کچھ کا مالک ہے، یہ اللہ کی صفات ہے نا۔ اب کوئی بندہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کے فلاں نبی یا فلاں ولی یا میرے پیر و مرشد وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں، وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کی صفت اللہ کے بندے کے اندر مان لی، شرک ہو گیا۔ تو یہ حجاب سوء معرفت ہے، یعنی اللہ کو مانتا تو ہے، ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں لیکن غلط مانتے ہیں۔ جس طریقے سے اب ہندو ہے، اب ہندو کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں بھائی، مانتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں بھگوان ہمیں بچا لو، بھگوان کہتے ہیں اللہ نہیں کہتے، مانتے تو اسی اللہ کو ہی ہیں، نام کوئی سا بھی رکھ لو، لیکن پھر وہ کہتے ہیں یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی دیوی ہے نا، ان کی جو شکلیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لکشمی دیوی ہے، یہ پیسے دیتی ہے، یہ بارش دیتی ہے، یہ صحت دیتی ہے، یہ ہمارے دیوتا ہیں، یہ ہمیں فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیویاں اللہ کی بیٹی ہیں، یعنی اللہ کو تو مان لیا کہ اللہ ہے، بے شک بھگوان کا نام تو کوئی بھی نام دو، مان تو لیا، لیکن اللہ کی پہچان غلط ہے، بیٹیاں تو مان لی تو پہچان غلط ہو گئی۔ تو اللہ کی کوئی بھی صفت اللہ کے غیر کے اندر ماننا یہ شرک ہے، اور اسی طریقے سے غیر کی صفت اللہ کے اندر ماننا جسے عقیدت تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی صفت ہے کہ مخلوق شادی کرتی ہے، کہتے ہیں اللہ نے بھی شادی کر دی، بھی بندوں کی بیوی ہے اللہ کی بھی بیوی ہے، نعوذ باللہ، بندوں کے بیٹے ہیں اللہ کے بھی بیٹے ہیں، جیسے مخلوق کی بیٹی ہیں اللہ کی بھی بیٹی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ بھولتا ہے تو اللہ بھی بھولتا ہے، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں اس نے کفر کر لیا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں کا بیٹا اللہ کا بھی بیٹا ہے، تو اللہ کی مخلوق کی صفت اللہ کے اندر مانی تب بھی شرک ہے، اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق کے اندر مانی یہ بھی شرک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حجاب سوء معرفت، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اگر پہچان ہوتی تو اس نے پورے قرآن کے اندر تعارف تو کروا دیا تھا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میری اولاد نہیں، میں کسی کی اولاد نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔
اس نے تو سب کچھ سمجھا دیا تھا. اگر قرآن پڑھتے عقیدہ درست ہوتا, اس کی معرفت نصیب ہوتی. جب قرآن نہیں پڑھا, اس کی معرفت تو آئی لیکن غلط آ گئی. جب غلط آ گئی پھر اس کا حشر یہی ہونا تھا, کسی نے اللہ کا بیٹا عزیر کو بنا دیا, تو کسی نے عیسیٰ کو بنا دیا, تو کسی نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی, کسی نے دیویوں کو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی طرح بیٹیاں بنا دی. تو یہ سارے کے سارے کیوں غلط ہیں؟ کہ اللہ کی پہچان ان کو غلط ہو گئی ہے. یہ حجاب سوء معرفت کے اندر مبتلا ہیں. تو حجاب کوئی سا بھی ہو, حجاب تو حجاب ہوتا ہے, پردہ ہوتا ہے. وہ عقل پہ پڑ جائے انسان اندھا ہو جاتا ہے. عقل پہ جب پردے پڑتے ہیں پھر راستہ تو سیدھا ہوتا ہے, لیکن انسان جو اندھا ہو جاتا ہے سیدھے راستے پر چلے گا کیسے؟ یہی وجہ کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہیں. ان کے دل اندھے ہیں. تو جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے, پہچان صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی, وہ کسی طریقے سے حجاب میں پڑا ہوا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ وہ عقل کا اندھا بن گیا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, سب کہتے ہیں الحمدللہ 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 کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کے ذات میں اس کا شریک نہیں, کوئی اس کے صفات مختصہ میں اس کا شریک نہیں, نہ وہ کسی کا اولاد, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ اس جیسا کوئی. جس کا یہ عقیدہ ہے بے شک اس کے اعمال کمزور ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا. اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ پہاڑوں جیسی عبادات لے کر جائے, نمازیں روزے ڈھیر کے ڈھیر لے کر جائے, لیکن اللہ کے ہاں وہ بے وزن بے وقت ہیں. تو بنیادی چیز عقیدہ ہے. ہر نبی کی پہلی تعلیم یہی رہی ہے, پہلی تبلیغ یہی رہی ہے, لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو. دوسری تبلیغ یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, ہماری نبوت پر رسالت پر ایمان لے آؤ. تو پہلی تبلیغ ہر نبی کی جو مشترک تبلیغ ہے وہ یہی ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے, سب نے پہلا سبق ایک ہی پڑھایا کہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس کی وحدانیت تبھی ممکن ہے نا. وحدانیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر اس کا بیٹا مان لیا تو پھر وحدانیت کہاں چلے گی؟ وحدانیت کیسی ہے کہ اگر اس کی بیوی مان لی, اس کے بچے مان لیے, اس کے فرشتوں کو بناؤ, کسی کو بناؤ. وحدہ لا شریک تو تبھی ہے کہ اس کی ذات میں, اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اس جیسا کوئی ہو؟ کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے, باقی سب کے سب مخلوق. وہ اکیلا معبود بندگی کے لائق, باقی سب کے سب عابد عبادت گزار ہیں. تو سجدہ کرنے والا اور جس کے لیے سجدہ کیا جائے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پیدا کرنے والا اور ہونے والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ عبادت کرنے والا اور جس کے لیے کی جائے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بس یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے. بس اگلی بات اب ہماری اپنے بس میں ہے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں. عقیدہ تو ہے, بنیاد تو ہے, اب نیکیاں ہم جتنی زیادہ کریں گے تو آخرت کے اندر اتنے زیادہ مزے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.